طرف کا دور یاد ہے. ہم تب چھوٹے تھے, اتنی باتیں نہیں سمجھ آتی تھی, بٹ یہاں پہ جب کوچی بازار پشاور صدر میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میڈم بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کسی کو جانتی ہیں, کہتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا رہے ہیں. کہتے جی گوانٹانامو بے, سڑکوں سے لوگ کوئی زخمی, کوئی چرسی, کوئی بھنگی, اس کو اٹھا کے دھو دھلا کے گوانٹانامو میں بھیج دیا جاتا تھا 1 کروڑ کی عوض. یہ بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے کہا جی کیا مذاق ہے, کیا کہانیاں ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ چیزیں اب آپ کو سرخیوں میں نہیں نظر آتی ہیں. جو لوگ امریکہ سے گوانٹانامو بے سے رہا ہوئے, مارے کھا کھا کے, فورسڈ فیڈنگ, اس کا میں بتاؤں گی نہیں کس قسم کی وہ فورسڈ فیڈنگ تھی, کیونکہ انسانیت سے بھی گری ہوئی فورسڈ فیڈنگ تھی. وہ لوگ آ کے بتاتے کہ جی امریکہ والی بھی سر پیٹے تھے کہ کیا ہمیں بھیج دیا 1 کروڑ کی عوض. تو یہ اغوا کرنا, اٹھانا, مارنا, پیٹنا, معذرت کے ساتھ عقل والوں کے لیے تھوڑی سی یہ بات میں کر رہی ہوں. میں سیاستدان بھی ہوں, میں پٹھان بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, تو میں ہر اینگل سے بات کروں گی. مجھے حق ہے بات کرنے کا. بے شک آج سنا ہے کہ سینٹ نے بل پاس کر دیا ہے ہمارے بولنے کے حق پہ بھی, انہوں نے قدغن لگا دی ہے, بٹ چلو دیکھی جائے گی. روک تو ہمیں سکتے نہیں, سزا ہی دیں گے نا, تو لے لیں گے سزا. ویسی سزا ہے 2.5 سال سے کھا رہے ہیں, تھوڑی اور لے لیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان میں حلال رزق کمانا چاہتا ہے, یا فیکٹری لگاتا ہے, یا انڈسٹری لگاتا ہے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ حلال کمانا چاہتا ہے, حلال کھلانا چاہتا ہے. کچھ دن پہلے فیصل آباد میں, سیال کوٹ میں, کل ملا کے میں نے سنا ہے کہ 75 سے لے کے 150 تک انڈسٹری بند ہوئی ہے. لوگوں کو زندہ مار دینے کے بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی حلال نوکریاں ان سے چھین لو تاکہ وہ مجبور ہو جائیں, یا بندوق پکڑ لیں, یا چوریاں کریں, یا ڈاکے کریں. اور یہ وہ حکومت ہے جو وڈے وڈے وعدے, جی SIFC اسپیشل پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا تھا کہ 75 ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے, بارش ہوگی پیسوں کی. آپ کے گھروں میں آئی ہے وہ بارش؟ میرے گھر میں تو نہیں آئی. بجلی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا, گیس تو ماشاءاللہ اول تو ہے نہیں, لیکن بل ضرور آتا ہے. پانی, اسکول, ہسپتال, ایسی باتیں مت کرو ہم سختی سے گزر رہے ہیں. بھائی کون سی سختی سے آپ گزرے ہیں؟ اور یہ کب سے, 77 سال سے سختی پاکستان کی نہیں ختم ہوتی. UAE میں ختم ہوگی سختیاں, سعودی میں ختم ہوگی, ان کے پاس تو تیل بھی ہے, کھانا بھی ہے, کپڑے بھی ہے, جوتے بھی, سب کچھ ہے. یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ کو جو 1% طبقہ ہے کھائے جا رہا ہے, نہ ان کے جوتے کم ہوئے, نہ ان کی شادیاں 12 20 دن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی ہیرے انہوں نے پہنے ہوتی ہیں, انڈیا سے کپڑے امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ غربت کدھر ہے اور یہ مالدار کدھر ہے. ٹو کم بیک ٹو ٹوڈیز پوائنٹ, 2 ایشوز ہیں. معظم بٹ صاحب نے بات کی شناختی کارڈ کی. کل صبح میرے حجرے میں اوپن ڈے تھا, پبلک ڈے میرے حلقے میں. 2 بندے آئے, کہتے میڈم میں جانتی ہوں ان کے خاندانوں کو, میرے گاؤں کے قبرستان ہمارے اکٹھے ہیں. کہتے جی 77 سال سے تو اسی ملک میں پلے بڑے ہیں, میری بیوی کا بھی شناختی کارڈ کینسل کر دیا ہے, میری ماں کا بھی, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کا کارڈ چاہیے تو لے لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور آج کل KPK والے زیادہ سے زیادہ مارے کھا رہے ہیں, تو آپ ان کے شناختی کارڈ ہی کسی فورن کنٹری کے بنا دو, کیونکہ اگر وہ آواز اٹھائے گا افغان ہے بند کرو اس کو, اگر وہ PTI کو ووٹ دے گا ٹھگ ہے اس کو اٹھا لو, اس کا بینک اکاؤنٹ کینسل, اس کا صحت کارڈ کینسل. میں نے 2 اداروں کو کل فون کیا, دونوں اداروں سے پوچھا کہ نادرا کو ان لوگوں کے نام کس نے دیے تھے کہ ان کے کینسل کرو ان کے ID کارڈ. کہتے میڈم ہمیں تو نہیں پتا. میں کہا جی بالکل صحیح ہے, میں نے اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے, میرا سوال اسمبلی کے فلور پہ نہیں آتا کہ نادرا کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے شناختی کارڈ کینسل کرے, کس بیسس پہ, جن کی قبریں یہاں ہیں, جن کے گھر یہاں ہیں, جن کے بزنسز یہاں ہیں. یہ میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. خدا نہ خواستہ آپ مالدار ہو جائیں الوک ہوزئی فیملی کے ساتھ, اور آپ کے پاس حلال پیسہ ہو, پھر تو آپ کا بینڈ بجے گا, پھر تو آپ سے بھتے مانگے جائیں گے. یہ جو کراچی کا کلچر ہے نا, انہوں نے اب سارے پاکستان میں لے کے آنا ہے, وہ ہم آنے نہیں دیں گے. مسنگ پرسنز بلوچستان میں ہوتا تھا, KP میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ریزسٹنس, رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی غلط چیز کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو, منہ سے نہیں تو دل سے تو برا کہہ سکتے ہو نا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے پکے مسلمان ہوں گے کہ اب دل سے ہی برا کہتے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ منہ سے بولے یا ہاتھ سے روکے. اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. میں جانتی بھی نہیں ہوں اس بزنس فیملی کو, نہ کبھی میرا ان سے واسطہ پڑا ہے. 8 سال میں نیشنل اسمبلی سے میں اسی تجارت کے لیے کام کر رہی ہوں. میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ 2013 تک پاکستان 8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا, برآمدات کرتا تھا افغانستان کو. افغانستان جنگ کے بعد جس حالت میں ہے, وہ پینسل بھی نہیں بنا پاتے. کس نے بند کر دیا جی؟ ماشاءاللہ 2013 میں انہی نالائکوں کی ڈفرز کی حکومت تھی, شہباز شریف اور نواز کی.
بیڑا غرق کر دیا ہماری ایکسپورٹس کا. انڈیا سے جو ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, انڈیا میں آپ کو کون ایسا بیٹھا ہے؟ اور آپ بناتے کیا جو آپ انڈیا کو بیچیں گے؟ انڈیا ہر چیز آپ سے بہتر بناتا ہے. بزنس کا پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں ڈالر لے کے آؤ, اپنے ملک سے ڈالر بھیجنا نہیں ہے. اور ہمارے والوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, ہر کمیٹی میں لگے ہوتے ہیں جی ہم نے تو انڈیا سے بزنس کھولنا ہے. ہاں جی کھول لو, کیا بیچو گے؟ دال بناتے ہو پاکستان میں؟ کیمیکلز بناتے ہو؟ کیا بناتے ہو مجھے بتاؤ نا. ایک ٹیکسٹائل براؤن کپڑا یا بیڈ شیٹ یا تولیہ یا جینز بناتے تھے ایک زمانے میں. فیکٹریاں تو ساری بند ہو گئی ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی, ہمارا اس وقت گروتھ ریٹ یعنی پاکستان میں شرح ترقی کیا تھی؟ 6%. آج پتہ ہے کتنی ہے؟ 0.92. ماشاء اللہ کیا ان لوگوں نے کامیابی دی ہے پاکستان کو. 3 سال میں آپ کو 9 پوائنٹ نیچے لے گئے ہیں. اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں. میں نے ایک بہت ہی معتبر انسان کو کہا تھا, اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے, معتبر تو ایک اللہ ہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ خان کی حکومت کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو فروری 2022 کی بات بتا رہی ہوں, میں پاکستان میں نہیں تھی, اس مہاشے کے ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل اس پہ تھے, فورم پہ. کہتے جی دیکھیں نا عمران خان ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا پاکستان میں, سب ہم سے نفرت کرتے ہیں اور بس ہم چاہتے کہ وہ ہٹا دیا جائے. میں کہا بالکل صحیح, تو الیکشن دوسرا کیوں نہیں کراتے؟ کہتے جی وہ الیکشن اس سے نہیں کراتے کہ نواز شریف کو ذرا ناراض کرنا ہے, شہباز کو خوش کرنا ہے, اس کو پی ایم بنانا ہے. میں نے کہا پھر تھوڑی بعد بلاول کو بھی بنائیں گے, پھر مریم کو نا, سب سے وعدے کیے گئے. تو میں کہا اگر اتنی بڑے آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں, آپ کو بیسک اکانومی کا پتہ ہے کہ اکنامکس ڈکٹیٹ کیا کرتی ہے؟ جس ملک میں 24 مہینے میں 4 پرائم منسٹر چینج ہوں گے, عمران خان, شہباز شریف, کیئر ٹیکر اور پھر یہ فارم 47 کا پرائم منسٹر, اس ملک میں کوئی بھی معیشت, کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی, کیونکہ کوئی بھی ملک ہماری طرح بے وقوف ہے نہیں. ترکی ہو, سعودی ہو, ایران ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, مجھے بتائیں پچھلے 2.5 سال میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 1 روپے تو کوئی مجھے دکھا دینا. قرضوں کی بھیکیں مانگتے جو عمران خان نے لیے تھے, اس کا رول اوور ہو جاتا ہے کہ جی 3 ارب پہلے آپ کو دیے تھے, ٹھیک ہے سود دیتے جاؤ, اور یہ جو پرانا قرض ہے واپس نہ کرو, اس کو 3 سال اور چلا لو. یہ تو حالات ہیں ان کے کہ خان کے لیے وہ قرضوں پہ دھندناتے پھرتے ہیں. بھائی امریکہ آپ کا اتنا اچھا دوست تھا بائیڈن صاحب, آپ لوگوں نے وطن بیچ دیا, عمران خان بیچ دیا, ایم پی ایم این اے بیچ دیے, وہ آپ کو 1 2 50 60 ارب ڈالر تو دیتے. بنتا ہے نا نوکر کے لیے تنخواہ. آپ کا تو وہ نیوکلیر میزائلس پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دی. اس سے کہتے ہیں بیوقوف بیوپاری جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کو بیچ کے کھوکھلا کر دو, سمپل از دیٹ. کیونکہ انسان, میں نیتوں کے لیے کسی کے دلوں میں نہیں گھس سکتی ہوں, مجھے ان کا عمل نظر آ رہا ہے. غریب کو اور غریب کرو, مالدار کو مزید مالدار کرو, وہ جو 1% ہے, اور جو مڈل کلاس ہے, متوسط طبقہ, اس کو سکویز کرو کہ نہ وہ اسکول کا سوچے, نہ وہ ہسپتال کا سوچے, نہ وہ بچوں کی شادی کا سوچے. عمرہ حج تو دور کی بات ہے. کون ہے اس وقت جو چاہتا ہے کہ کے پی میں, پاکستان میں بزنس آنا کی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی الٹ جائے, اتنی الٹ جائے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کٹنگ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس, اپنی ہی ناک کاٹنی ہے تاکہ پاکستان تباہ ہو جائے. اپنے ہی عمران خان کو, اپنے ہی بزنس مین کو, یہی الکزئی بھائیوں کو, باقی اور اس طرح کتنے ہیں کہ جی ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا, باقی دیکھی جائے گی. تو باقی رہ کیا گیا؟ یہ وطن قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 20 40 60 100 خاندان اس میں براجمان ہو جائیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا, یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے. اب سوال یہ کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. اگین انگریزی میں بولتے ہیں رانگ سائڈ آف ہسٹری, رائٹ سائڈ آف ہسٹری. مرنا تو سب نے, قبر کے مہمان تو سب ہے. پتہ نہیں کس کو یہ گارنٹی ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو روکا بھیجا ہے نعوذ باللہ کہ جی آپ ہمیشہ زندہ رہو گے, آپ کی نسلی کھاتی رہیں گی, باقی خوار ہو جائیں گے. ناٹ ہیپننگ. وقت بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. آل آئی ایم سینگ از کہ چنار و کرم میں شیعہ سنی تصادم کروایا, پنجاب میں تو لوگوں کے کھالے ادھیڑ دیے ہیں, کے پی میں کوشش کی گئی ہے کہ لسانی مسئلوں پہ. اس دن بھی ایک بڑی بیوقوف سی ٹویٹ آئی کہ پتہ نہیں فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے, فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے. یعنی پنجاب کے پی لڑائی ہو جائے, سندھی بلوچی لڑائی ہو جائے, پاکستان افغان ہو جائے, پاکستان ایران ہو جائے. کیوں ہو لڑائیاں؟ شہیدوں کا خون دے دے کہ آپ تھک نہیں گئے؟ پولیس والے ہمارے شہید, فوج والے ہمارے شہید, ایئر فورس والے ہمارے جہاز گر جاتے. All I'm saying is whoever is doing this to Pakistan, اب ہم نے خود طاقت کی, وہ رینز نہیں ہوتی گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے, وہ ہم نے پکڑ لی ہے. وقت لگے گا, اتنا جلدی کچھ نہیں ہوگا. 77 سال ان لوگوں کو لگے پاکستان کو پگھلنے میں. اس کو بناتے بناتے شاید ہم ختم ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا.
ایک نیک مقصد تو ہے نا. آئین و قانون کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں, اس کی تو ہم اب بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم پہ آپ لوگ اپنے یہ کیا ہوتے جیسے سڑک بنتی ہے بڑے بڑے بلڈوزرز چلائیں گے, اس سے بھی نہیں ڈرتے, کیونکہ ہم اس رب العالمین کے پیروکار ہیں جو کہ فلسطینی, آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے. کیا انہوں نے اپنی زمین چھوڑی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑے؟ غزہ سے نابلس جاتے ہیں, نابلس سے ویسٹ بینک جاتے ہیں, بٹ جا نہیں رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن نہیں چھوڑیں گے, آپ نے جو تباہیاں پھیرنی ہیں پھیر دیں, ہم کہیں نہیں جا رہے. سو جو بھی سمجھتا ہے کہ یو ون دس راؤنڈ, نو سر, یو ہیو ناٹ ون. یو آر وننگ دا بیٹلز اینڈ انشاءاللہ پاکستان ول ون دا وار. تھینک یو. میم آپ نے بات کی ہے ٹریفک کی, آپ نے جرائم کی بات کی ہے, اس کے بعد آپ نے دہشت گردی کی بھی بات کی ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان 4 افراد کو پشاور سے ہی اغوا کیا گیا ہے. پچھلے 1 سال سے تو آپ ہی لوگوں کی حکومت ہے, تو کیا آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے ان کو بازیاب کرنے میں, یا جرائم ختم کرنے میں, یا دہشت گردی ختم کرنے میں؟ شکریہ جی. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہی بتایا کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 میں, تو پاکستان میں دہشت گردوں کی بارش شروع ہو گئی, اور ان کو ڈائریکشن سب کو بلوچستان اور کے پی کے کا دے دیا گیا. میں حیران ہوں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ایسا کیا ہے, ہر دہشت گرد کو انسٹرکشنز اور رستہ یہیں کا دکھایا جاتا ہے. پہلی بات, جو لوگ کے پی کے اور بلوچستان میں اس دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو لوگ تھک گئے ہیں جانے دے دے کہ وہ پشاور کا رخ کر رہے ہیں, کوئٹہ کا رخ کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو اب روک لیں؟ آپ کو یاد ہے جب یہ مشرف کی اور امریکہ کی جنگ تھی طالبانوں والی, تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اور سندھ نے رستے بند کر دیے تھے کے پی کی شناختی کارڈ ہولڈرز کے لیے. تیسری بات, میں ابھی اپنے ایک بچے کو کیا نام ہے اس کا, جیلم جیل سے رہا کروایا ہے. وہ ایک ویٹر تھا اسلام آباد میں ایک ریسٹورانٹ میں, اس کو پتہ ہے کیسے اٹھایا؟ وہ جلسے میں بھی نہیں گیا, کھانا سرو کر رہا تھا کسی کو, اس کا ٹیلی فون اس کے ساتھ تھا, تو اس کے ٹیلی فون کے پیچھے خان صاحب کی تصویر تھی, عمران خان صاحب کی, اور اس کا شناختی کارڈ دیکھا کیجیے تو کے پی سے خان کی تصویر ہے, دہشت گرد ہے, جیل میں ڈال دو. تو ہمارے تو جی پتہ نہیں دہشت گرد کہاں سے آتے کہاں چلے جاتے ہیں, بٹ جیل میں پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, دہشت گرد نہیں بیٹھا. اور جو سب سے بڑا پی ٹی آئی والا عمران خان, اس پہ تو پاکستان کا ہر کیس یہ لوگ ڈالتے ہیں, وہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے. ہماری حکومت فروری 2024 کو آئی تو ہے, بٹ آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ مجھ پہ کتنی ڈیتھ تھریٹس ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اسلام آباد بھی جاتی ہوں, میں تو جیلم جیل بھی گئی ہوں, اٹک جیل بھی گئی ہوں, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, مجھے ڈیتھ تھریٹس ہوتی ہیں. اور کیا انٹیریئر منسٹری, آخری بات, آپ کی باقی ہر بات میں قبول کرتی ہوں, بٹ کیا انٹیریئر منسٹری خیبر پختونخوا کو دے دی گئی ہے؟ اگر دے دی گئی تو مسئلہ ختم. آئی جی ہمارا, پولیس ہماری, میں تو کہتی تھوڑا سا فوج سے بھی ہمیں اپنا حصہ دے دیں, پھر جو ہم لشکر بنائیں گے امن کے لیے, یہاں ایک دہشت گرد نہیں نظر آئے گا, یہاں ایک اغوا کاری نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے, ایک سیکنڈ, میں ایک آخری, اللہ بخشے, ہمارے ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے, انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کہی تھی کہ اگر مجھے تھوڑی سی طاقت اپنے صوبے میں دے دیں, صفت غیور صاحب اللہ ان کو بخشے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے صوبے میں میری پولیس کو ذرا ڈی کپل کر دینا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہاں اغوا کاری دوبارہ نہیں ہوگی.